السلام علیکم دوستو، ہم آپ تک سندھ سے تعلیمی خبریں لے کر آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ 22 فروری پر ہائی کورٹ سکھر میں جو ہیئرنگ ہے، جس میں سینئر پی ایس ٹیز نے کیس کیا تھا کہ ہاف سیٹس جو جے ای ایس ٹیز کی ہیں وہ ہم کو ایز اے پروموشن دی جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ جو ہمارے نئے بھائی ہیں ان کے حق میں فیصلہ آئے گا، ہمارے نئے بھائی بہن، کیونکہ ہمارے جو سینئر پی ایس ٹیز ہیں ان کو آلریڈی 14th اسکیل مل چکا ہے اور ان کے لیے اور بھی بہت آگے سیٹس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ہمارے جو نیو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے آئی بی اے سکھر کے تھرو، وہ انشاءاللہ آ کر ان سیٹس پہ پڑھانا شروع کریں گے۔ اور اگر ہمارے نیولی اپوائنٹڈ جے ای ایس ٹیز کے فیور میں یہ آتا ہے تو انشاءاللہ مارچ کے فرسٹ ویک میں ان کو آفر آرڈر مل جائیں گے، اور مارچ کے اینڈ تک پی ایس ٹیز کو بھی آرڈر مل جائیں گے۔ پھر اپریل اور جون آپ کے جوائننگ کے منتھس ہوں گے انشاءاللہ۔ کچھ دن پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ نے، جن کو کچھ گریونسز تھے سکھر آئی بی اے ٹیسٹ کے حوالے سے، ان کو کچھ خدشات تھے، تو انہوں نے اپلیکیشنز بھیجی تھیں۔ اگر کسی کے یو سی میں کوئی ایرر ہو، اگر کسی کے تعلقہ میں کوئی ایرر ہو، اگر کوئی یعنی ڈسیبل میں ان کا نام آنا چاہیے تھا لیکن اس میں نہیں آیا، تو اس حوالے سے پورے سندھ سے اپلیکیشن بھیجی گئیں، ایک ٹیم بنائی گئی جو کہ ٹیسٹ میں اگر کسی سے ناانصافی ہوئی ہو، اگر کوئی ایرر ہو، اگر کوشچن پیپر صحیح نہیں بنا ہوا ہو، تو اس کے لیے ٹائم دیا گیا تھا۔ اور اس پہ کوئی سگنیچر نہیں ہے، یہ شیڈیول آ گیا ہے، لیکن یہ اس وقت حتمی نہیں ہے، اس کو ہم حتمی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس وقت اس پر کوئی سگنیچر نہیں ہے کہ کوئی کسی آفیشل کا۔ تو انشاءاللہ 1-2 دن میں یہ بھی کنفرم ہو جائے گا۔ تو ہمارے جتنے بھی بھائی بہن سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ خدشات ہیں اس ٹیسٹ کے حوالے سے، اگر ایک کوشچن ہے اس کے 2 MCQs ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں صحیح ہونے چاہیے تھے، تو اس طرح کے اپلیکیشن لیے گئے تھے کچھ دن پہلے، اور ان کے لیے جلد جو ہے وہ آفیشلی اناؤنس کیا جائے گا، جو ان پرسن اپیئر ہوں گے اور اپنے خدشات جو ہے وہ بتائیں گے۔ اور آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا ہے سید سردار شاہ نے، ایجوکیشن منسٹر صاحب نے، جو کہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات کب ہوں، نیا اکیڈمک سیشن کب سے سٹارٹ ہو، اور جون جولائی کی چھٹیاں کتنی ہوں، اور جو اسکول کی ٹائمنگ ہے اس کو بھی شاید چینج کیا جائے کیونکہ آگے سے رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو اس حوالے سے اسکول کے ٹائمنگ شیڈیولز میں بھی آج سے انشاءاللہ تبدیلیوں کا جو ہے وہ سوچا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم اپنے یوٹیوب چینل پر جو کوشچن کیے گئے ہیں وہ تھوڑا دیکھ لیں۔ منصور بھائی نے آفر آرڈر کے لیے کوئی ڈیٹ کا پوچھا ہے، تو یہ ہم فی الحال کنفرم نہیں کرتے جب تک آج جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے، تو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ڈیسائیڈ کہ آپ کو آفر آرڈر کب ملیں گے۔ نیبرنگ یو سی میں قاضی صاحب نے پوچھا ہے، تو انشاءاللہ نیبرنگ یو سی میں اگر آپ کے اوریجنل یو سی میں ویکنسی نہیں ہوگی تو آپ کو نیبرنگ یو سی میں رکھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی یعنی جو نیبرنگ یو سی ہے اس کی بھی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اس میں کتنے ویکنسیز ہیں اور کتنے پاس ہیں۔ اور جے ای ایس ٹی ٹو ایچ ایس ٹی پروموشن کے بعد ہماری بہن پوچھ رہی ہیں تو ویکنسیز بچ جائیں گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایچ ایس ٹی اگر کوئی پروموٹ ہو بھی جائے تو گورنمنٹ وہ ویکنسیز آپ کو نہیں دے گی۔ گورنمنٹ یہ پریفر کرتی ہے کہ پھر سے ٹیسٹ ہو اور پھر سے لوگوں کو کچھ امید ہو، کیونکہ ہر سال یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں نئے بچے جو ہے وہ اپنی ڈگری پاس کر کے آتے ہیں، تو کم از کم ان کو ایک موقع یا 2-3 موقع تو ملے نا کہ جب انہوں نے ڈگری پاس کی ہو گورنمنٹ میں سیکٹر میں آنے کے، تو وہ چاہے پاس کر پائیں یا نہ پائیں ٹیسٹ، لیکن گورنمنٹ کی جو پریفرنس ہوتی ہے جو پچھلے سے چلی آ رہی ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر ویکنسیز بچ جائیں تو ان کو نیو ریکروٹمنٹ کے لیے رکھا جائے، کیونکہ یہ امید ہو، اس بہانے سے لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ تو پچھلی دفعہ بھی ایسے ہوا تھا، میں نے آپ کو کہا کہ این ٹی ایس میں 20,000 ویکنسیز تھی، 15,000 کو ریکروٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ہماری ٹیسٹ ہوئی 2018 میں، تو اس میں 6,000 ویکنسیز تھیں، 3700 کو صرف ریکروٹ کیا گیا، 3700 کو، اور اس کے بعد اب آپ آئے ہیں
تو آپ کے ہاں بھی 50,000 ویکنسیز ہیں، لیکن اس میں ہارڈلی کوئی اگر ویکنسیز فل کی جائیں تو ہارڈلی 30 تک جو ہے وہ ویکنسیز فل کی جائیں گی. باقی جو ویکنسیز ہیں وہ نیو ریکروٹمنٹ کے لیے رکھی جائیں گی، کیونکہ یہ جو ویکنسیز 50,000 بتائی جا رہی ہیں ان میں رورل ایریاز میں زیادہ ویکنسیز ہیں. سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں ان میں زیادہ ویکنسیز ہیں اور وہاں پہ پاس کم ہیں، تو اس طرح سے ویکنسیز بہت ساری بچ جائیں گی جو کہ ہو سکتا ہے نیو ریکروٹمنٹ میں جو ہے وہ فل کی جائیں. کچھ دوستوں نے ویکسینیٹر کے حوالے سے کوشچنس کی ہیں جس کی ہم نے پریپریشن شروع کرا دی ہے اپنے یوٹیوب چینل سے. اور ایک بھائی جو ہیں کہ جو یعنی ڈسیبل پرسن ہیں ان کی کیا سیٹس ہیں، تو ان کی یہ سیٹ ہیں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں اگر 500 ویکنسیز ہیں تو ان کا 5% نکالا جائے گا، جو کہ خاص طور پر ہمارے یعنی جو ہیں اپنے ڈسیبل بھائی، اور مینارٹی کے بھی 5% وہاں سے نکالی جائیں گی. تو سر حافظ شہاب الدین انڈھن وہ تالکا کی سیٹ سے نکال رہے ہیں، وہ تالکا سے وہ سیٹ نکال کر 5% تالکا کے سیٹ کو ملا کر سب کو ان سے 5% نکال رہے ہیں، اور مینارٹی کے بھی تالکا کے سیٹ کو سب کو ملا کر ان سے 5% نکال رہے ہیں. اور گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں یہ ہے کہ وہ پورے ڈسٹرکٹ کی سیٹ کو مکمل کر کے پھر ان سے نکال رہے ہیں. تو یہ تھوڑا پروسیجر کا ڈفرینٹ ہے. اور کل میں نے کسی کلیرک سے پوچھا تھا گھوٹکی میں، انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل ویکنسیز گھوٹکی میں 1050 ہیں پی ایس ٹی کی اور 300 سے زیادہ ہیں جے ای ایس ٹیز کی. تو انشاءاللہ کافی دوست ہمارے جو نئے دوست ہیں وہ انشاءاللہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ویکسینیٹر کا ٹیسٹ کب ہوگا، تو وہ جون یا جولائی تک ایکسپیکٹڈ ہے. اور آپ سے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے ڈی اوز کے مجھے نمبر بھیجیں تاکہ میں ان سے آپ کے ڈسٹرکٹ کا اسٹیٹس معلوم کروں. تھینک یو ویری مچ. مے گاڈ بلیس یو آل.